میں کیا اور کیا حقیقت میری، میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ سب کچھ ہے کامل مرشد نسبت تیری۔ آج اس کا نام ڈاکٹر محمد شعیب صادق محمدی سیفی، تعلق شادرہ ٹاؤن لاہور سے ہے۔ حاضرین محترم، سن 95 میں پہلی مرتبہ سرکار مبارک کی بارگاہ میں عاجز کو رسائی حاصل ہوئی۔ اس وقت میری عمر 19 سال تھی۔ اس وقت عالم یہ تھا کہ فلمیں بھی دیکھی جاتی تھیں، گانے بھی سنے جاتے تھے، اور دین کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی۔ تعلیم FSC مکمل ہو چکی تھی اور ایک طلب پیدا ہوئی۔ وہ سادات گھرانہ ہمارے گھر کے پاس تھا، اس گھرانے میں آنا جانا شروع کر دیا تو ان کی نظر کے صدقے میں نماز پڑھنا شروع کر دی، اور پہلی مرتبہ قبلہ سید محمد عارف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی معیت میں آپ کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی۔ ذکر کی یہ محفل، نظر کی یہ محفل دیکھ کر دل کی طبیعت، دل کی کیفیت بدل گئی۔ سرکار پاک کی توجہ سے ذکر اللہ نصیب ہوا۔ پھر جب نسبت حاصل ہوئی تو الحمدللہ یہ امامہ بھی ملا، اور شریعت کے مطابق یہ لباس بھی ملا، اور چہرے پہ اللہ پاک کا فضل ہوا، داڑھی مبارک بھی سج گئی۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد، یعنی یہ سن 96 کی بات ہے، شروع میں اپریل میں سرکار مبارک نے فرمایا بیٹا ہو سکے تو باہر جائیں اور وہاں کے لوگوں کو دین کا بتائیں، اپنی تعلیم بھی حاصل کریں۔ تو آپ کو یہ جب میں نے عرض کی تعلیم کے متعلق تو آپ نے اجازت بھی فرمائی۔ پھر آپ کی اجازت پاتے ہی اللہ کے فضل سے ملک رومانیہ کا ویزا لگا، وہاں کی میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ملا۔ یہ وہاں کی ڈگری MD کہلاتی ہے، یہاں پر MBBS کہلاتا ہے۔ یہ 6 سال کا کورس تھا۔ تو سن 95 سے 2001 تک یہ 6 سال کا کورس تھا۔ تو جب وہاں پر گیا، وہاں پر حالات دیکھے رومانیہ کے، لوگوں کا لباس دیکھا، لوگوں کا چلنا پھرنا دیکھا، دل میں عجیب سی کیفیت ہوئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح رہتے ہیں، ان کے لباسیات کیسے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی ثقافت کیسی ہے۔ تو بڑی پریشانی بھی ہوئی کہ کس طرح کے لوگ ہیں، لیکن مرشد کا امر تھا بیٹا وہاں پر جانا ہے اور شریعت کی پابندی کرنی ہے، رابطہ بھی رکھنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے۔ آپ کی توجہات سے، آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ وہاں رہا۔ تو پھر جب آپ نے اجازت فرمائی کہ بیٹا آپ وہاں پر محفل کریں، لوگوں کو توجہ کریں، وہاں پر جب توجہ شروع کی تو پڑوس میں ایک بندہ تھا، اس کو توجہ کی تو اس کو یہ پتا چلا کہ اس کے اندر کچھ جا رہا ہے۔ یہ بات ایسے ہے کہ مجھے ان کی زبان نہیں آتی تھی، نہ ان کو میری زبان آتی تھی۔ وہ رومینین بولنے والے تھے، مجھے انگلش آتی تھی، عربی آتی تھی، وہ فرینچ، ڈچ یا رشین یا اپنی زبان بولتے تھے۔ لیکن جب آپ نے فرمایا بیٹا توجہ کرنی ہے تو بٹھا کر اسی طرح سامنے اللہ اللہ کی توجہ کی، تو اس کی برکت سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی بیان نہیں کیا، وہ پیدائشی طور پر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، وہ پیدا ہی عیسائیوں کے گھر میں ہوا اور انہی کے کلچر میں انہی کے ساتھ پڑا پلا، اور گلے میں سلیب بھی تھی، وہ چرچ میں بھی جاتا تھا۔ لیکن جب آپ کی توجہات سے ذکر کی دولت ملی تو اس کو پتا چل گیا یہ واقعہ حقیقی دین ہے، اور اس میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور حلقہ اسلام میں داخل ہوا۔
پھر اللہ کی فضل سے، اللہ کے فضل سے اور ذکر پاک کی برکت سے شراب بھی چھوٹی۔ 4 لیٹر وہ روز شراب پیتا تھا، روزانہ کا اس کا معمول تھا، صرف ذکر کی برکت سے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اسی کا۔ جب میں نے اس کو توجہ کرنی، میں نے اس کے منع نہیں کیا کہ آپ شراب چھوڑ دیں، یہ کر دیں۔ اس کو پتا تھا کہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے، مسلمان یہ چیز پیتے نہیں، سور کھاتے نہیں۔ سرکار کی تربیت تھی کہ بیٹا جہاں ذکر کثرت سے ہوتا ہے وہاں پر شیطان شر نہیں ہوتا، جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل نہیں، جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا نہیں۔ تو اس کو ذکر کرنا، توجہ کرنی۔ ایک دفعہ ہوا ایسے کہ اس نے شراب پی اور اس کا گلا درد شروع ہو گیا۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے گلے میں درد ہے اور شدید قسم کی تکلیف ہے، بول بھی نہیں سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے شراب پی۔ میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے، اللہ تعالیٰ شراب کو پسند نہیں فرماتے، تو تم نے شراب کیوں پی؟ تم توبہ کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یقین مانے اس نے توبہ کی اور اسی وقت اس کی درد جاتی رہی، اسی وقت اس کی درد جاتی رہی۔ اسی طرح 6 سال کے اس عرصے میں تقریباً 17 بندے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میں ڈگری لے کر واپس حاضر آیا، میں نے ڈگری پیش کی، آپ نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا بیٹا اچھا ڈاکٹر بن کر آئیں اور واپس جائیں، میری خوشی اسی میں ہے۔ یہ 2001 کی بات ہے، 9/11 کے بعد۔ جب 9/11 کے بعد کے واقعات آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیسے حالات تھے، سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ میں نے عرض کی سرکار ایک تو میرے پاس مالی طور پر بھی گنجائش نہیں، دوسرا وہاں کے حالات ایسے ہیں یورپ کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اللہ پہ توکل رکھیں، اور میں نے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، جائیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ساتھ آپ نے فرمایا پلے رزق نہیں باندھے پنچھی تے درویش، جس دا تقوی رب تے انہوں رزق ہمیش۔ آپ کی دعا، آپ کی توجہات سے واپس گیا۔ اس وقت گنتی کے ڈالر تھے میرے پاس 70-80، اور اسپیشلائزیشن کے لیے جانا تھا۔ وہاں پر گیا تو الحمدللہ تھوڑے پیسوں کا انتظام ہوا، جنرل سرجری میں داخلہ لے لیا۔ 6 سال کا یہ کورس تھا، ریزیڈنسی اسپیشلائزیشن۔ تو ابھی 3-4 ماہ ہوئے تھے کہ الحمدللہ گورنمنٹ آف رومانیہ کی طرف سے اسکالرشپ ملا، ساری فیس معاف ہو گئی اور دیگر اخراجات بھی ظاہراً کم ہو گئے۔ تو الحمدللہ اسی طرح یہ سلسلہ ذکر کا چلتا رہا، اور پھر آپ کی دعا سے، آپ ہی کی اجازت سے PhD میں داخلہ لیا۔ یہ جگر کی پیوند کاری، لیور ٹرانسپلانٹیشن تھی۔ الحمدللہ یہ بھی 4 سال کا کورس تھا، وہ بھی مکمل ہوا۔ یعنی میں گھر سے جب نکلا تھا تو $70 تھے، اور میں نے ہزاروں ڈالر خود اپنے ہاتھ سے خرچ کیے۔ یہ آپ کی دعا کا صدقہ تھا، وہ انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے۔ مجھے بھی نہیں پتا، ابھی تک نہیں پتا کیسے ہوئے اور مکمل کیسے ہوئی۔ سرکار پاک کی نسبت کے صدقے میں اللہ پاک نے عزت بھی دی، اللہ پاک نے شہرت بھی دی، نام بھی دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نسبت آپ کے ساتھ قائم دائم فرمائے، سب ساتھیوں کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو آپ کی عمر دراز فرمائے، اور جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم سب کو ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔